السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ کلپ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں مری سے رئیس عباسی صاحب، صحافی بھی ہیں، انہوں نے بنایا، لیکن اس کلپ کے اندر جو اس کی روح تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کلپ ہے معین لون صاحب نے جو بنائے ہیں، دونوں کے انداز دکھانے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی ویڈیو چل رہی ہے اور اچانک سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دھوپ نکلی ہوئی ہے اور مری میں چھتری دھوپ سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا اور اچانک یہ معاملہ کیسے ہوا کہ جس کو دیکھ کر سب حیران رہ کے اسی موضوع پر بات چیت ہوگی اور رب تعالیٰ کے اس خوبصورت رنگ کو، اس خوبصورت لمحے کو آپ محسوس کریں اور پھر رب تعالیٰ کا شکر ادا ڈالیں، سبحان اللہ کہیں، اور میرے آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا تے درود شریف پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ اس رب قادر کریم نے ہمیں کتنے ہی خوبصورت ملک میں یہاں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس کتنی خوبصورت دھرتی ہے، اور ملکہ کوثر مری میں ایک ایسا سین آج دیکھنے کو ملا ہے کہ جس کو دیکھ کر واقعی میں خود بھی بے ساختہ کہہ اٹھا کہ واہ مولا تیری شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری بات چیت ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے اور اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو مری کی ذیلی سڑکیں بھی دکھائیں گے۔ جی پی او چوک سے ملکہ جب برف ہوتی ہے تو صرف مری کا مال روڈ ہی نہیں بلکہ یہ رنگ بھی دیکھیے کہ جہاں سے پورا مری نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی پی او چوک سے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پر آج کیا نظارہ رہا، آج 4 مارچ 2025 کو کیسے حالات تھے اور ٹھنڈ کیسی ہے، اور وہاں کی تازہ ترین اپڈیٹ ہو کے ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو بات یہ ہے کہ مری میں موسم نے ایسی انگڑائی لی ہے کہ آج جب رمضان المبارک لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور بہت کم تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، تو ایسے میں اس طرح کے نظارے دیکھنے کے لیے پھر انہی ویڈیو کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کی تعداد مری کے اندر انتہائی کم تھی، اور ایسے میں رب قادر کریم نے ہمیں دسمبر والا موسم مارچ کے 3 تاریخ کو ہمیں یہ دکھا دیا ہے۔ اور اس وقت جب کہ اب اگلی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، رات کے اس پیر میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کر رہا ہوں، سوری مارچ کی 4 تاریخ، ابھی 5 تاریخ ہو گئی ہے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ 4 تاریخ کو یہ مناظر دیکھے ہیں، اور اچانک سے موسم ایسے بدلا کہ جب رات کو گوگل نے بتا دیا کہ کل موسم صاف ہوگا، 3 کو بس برفتی، اب کہ 4 کو کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایسے میں 4 تاریخ کو دن کے اوقات میں وقفے کے ساتھ اس طرح کی ژالہ باری اور آگے ملکہ گلیات میں برف باری بھی دیکھنے کو ملی۔ اچانک سے موسم اس طرح بدلتا تھا کہ یہ جو بادل تھے یہ پیچھے ہٹتے، ایک دم سے نیلا صاف ستھرا آسمان ہمیں دیکھنے کو ملتا، اور اسی اثناء میں اچانک سے یہ بادل پھر بڑی تیزی کے ساتھ اس کو کور کرتے، اور کور کرنے کے ساتھ ہی پھر موسم جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا، اور ہلکی ہلکی روئی کے گالے کبھی ژالہ باری کی صورت میں اور کبھی برف کی صورت میں ہواؤں کے دوش پہ چلتے چلتے پھر اس مار روڈ پہ اترتے۔ یہ اتنے خوبصورت نظارے تھے کہ دل مچلتا ہے کہ کاش ملک صبور تو بھی ادھر ہوتا، اور پھر رب تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھیں، تیز برف تو سب نے دیکھی، برف میں انجوائے بھی کیا ہوگا آپ نے، کبھی اپنے کسی شہر میں کسی بھی پاکستان کے حصے میں آپ ہوں تو آپ کو ایک ایسا نظارہ کہ اچانک سے بارش، ایک طرف دھوپ نکلی ایک طرف بارش برستی، اور ایسے میں پھر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو بے ساختہ اپنا رب یاد نہیں آتا کہ رب تو ہی ہے، وہی قادر ہے کہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ یہ گزشتہ جو ایک دن قبل پڑنے والی جو برف یہاں پر گٹھی ہوئی ہے اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جی پی او چوک ہے، جی پی او چوک مری ہے، اور یہاں پر جو برف ہوئی ہے یہ سیزن کی سب سے تگڑی برف ہے، حالانکہ یہ برف جو سی ہے مری کا مزاج نہیں ہے۔ مری کو ملکہ کوثر مری کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب یہ
اچانک سے موسم بدلتا ہے اور موسم سرما میں یہ پھر اپنے اوپر سفید چادر تان لیتی ہے، جب اس کے درخت گرین ہونے کی بجائے، سبزے کی بجائے جب سفید ہو جاتے ہیں تو یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے ان درختوں نے روئی کے گالے جو سے ہیں اور جو سفیدی اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے کہ جیسے پھول کھل کے ہیں۔ یہ مری کا ہی حسن ہے کہ یہاں موسم کا آپ کو کسی طرح کا ججمنٹ نہیں ہوتی، موسم کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اچانک سے موسم انگڑائی لیتا ہے۔ ابھی اسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ دیر قبل دھوپ تھی اور دھوپ میں بھی چھتریاں اٹھائی لوگوں کو دیکھا گیا۔ ٹریفک والے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی چھتری پکڑی ہوئی تھی، تو چھتری اس لیے نہیں پکڑی ہوئی تھی کہ انہیں دھوپ ستا رہی ہے، بلکہ چھتری اس لیے پکڑی ہوئی تھی کہ یہاں پر ژالہ باری ہو رہی تھی اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے چھتری، یہ دیکھیں سامنے چھتری کی ہوئی ہے، یہ ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے چھتری بھی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ مختلف محکموں کا سٹاف یہاں پر موجود ہے جو کہ اس روڈ کو صاف بھی کر رہا ہے، روڈ پہ ٹریفک کو رواں دواں بھی رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہاں اس چیز کو بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ رش انتہائی کم ہے۔ ابھی یہ ہم آپ کو گولڈنا روڈ کی جانب لے کے جا رہے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں ایسی تحصیل آگے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور اس روڈ پہ دیکھیں کہ کتنی برف پڑی ہوئی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روڈ بظاہر تو اس کو صاف کر دیا گیا، کلیئر کر دیا گیا، برف ہٹا دی گئی، لیکن سارا دن ہلکی ہلکی ژالہ باری اور برف کے پڑنے کی وجہ سے اور یا پھر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے سڑک کے اوپر یہ ایک ہلکی تہ موجود رہی سارا دن آج مری کے اندر، اور اس کی وجہ سے پھر ایک ایسی فیل رہی کہ شاید کہ ابھی تیز برف دوبارہ پڑنی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورت ترین نظارے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی اطلاع فراہم کر دیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کیا انگڑائی لے سکتا ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں سیاحوں کی ایک کثیر تعداد یہاں کا رخ نہیں کرتی ہے۔ ہاں، آج سے 5 سے 6 سال قبل جب گرمیوں میں روزے آتے تھے تب رمضان المبارک میں بھی یہاں اچھی خاصی رونقیں ہوتی تھیں، کیونکہ لوگ دور دراز کے گرم علاقوں سے چل کر یہاں آ کر آباد ہوتے اور پھر یہاں پر رمضان گزارتے تھے۔ لیکن اب ایسا سین نہیں ہے، یہاں پر ٹھنڈ ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور آج کا ٹمپریچر مائنس میں جب رہا ہے تو یہاں پر سمجھ لیں کہ واقعی کانپیں ٹانگ گئی تھیں، اور ایسے حالات میں تو پھر یہاں پر رہنا ان لوگوں کا ہی خاصہ ہے کہ جو کہ یہاں کے مقامی ہیں، وہ اسی ٹھنڈ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے، اسپیشلی کراچی سے آنے والے لوگوں کے لیے تو بالکل انجان سا موسم ہے، اور پھر انہیں زیادہ دیر یہاں پر رکنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو سچویشن ہے اس وقت جو کہ مری کے اندر ہے، اور یہاں پر جو کرائے ہیں ہوٹلوں کے وہ بالکل نارمل ہے۔ نارمل سے مراد یہی ہے کہ اب نارمل جو ایک عام کمرہ ہے وہ بھی 2 سے 3 ہزار روپے میں ملتا ہے، جس میں سہولتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اچھا جو سہولت والا ہوٹل ہے جس میں آپ کو گرم پانی اور گرم کمرہ ملے وہ پھر 4-5 ہزار روپے سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اچھا ہوٹل پھر 7-8 ہزار روپے میں ملتا ہے۔ یہ اب مہنگائی کا دور ہے، 2025 ہے، جہاں پر دیگر ہر چیز مہنگی ہو چکی ہیں تو کرائے بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن ڈھونڈنے والوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ آ کر یہاں سیپشن پہ بارگین کریں تو جو ریٹ ان کا چل رہا ہوگا اس میں مزید کچھ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے۔ ہوٹل زیادہ تر خالی ہی پڑے ہوئے ہیں، بہت کم تعداد ہے اس وقت۔ اگر آپ آئیں گے جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، سروسز ان کی آن ہے، تو خوش ہوتے ہیں کہ چلیں کوئی نہ کوئی آ گیا جو دے دیا، آہستہ کر لیا، تو ایسے میں تھوڑی سی آپ کی ایفرٹ جو سی آپ کو اچھی رعایت دلا سکتی ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ راستے میں کھڑے ہوئے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کمرے کمرے کی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ کہیں گاڑی کھڑی کریں اور پھر خود جا کر ہوٹل چیک کریں، اور جو آپ کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو اور جہاں پر آپ کی اپنی جو ذہنی سکون کی یہ چیزیں درکار ہوں وہاں پر پھر آپ قیام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بڑی اہم ہے جو کہ دیکھی گئی ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ آتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ سحر و افطار میں کیا کچھ ہمیں چیزیں یہاں مل سکتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر سحر و افطار میں ریسٹورنٹ بھی اوپن ہوتے ہیں، بلکہ پچھلے سال تو میں گیا تھا تو رمضان میں یہاں پر جگہ جگہ لوگ افطاری بھی دے رہے ہوتے تھے، ہوٹلوں کے مالک افطاری بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹورنٹس میں افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور ساتھ رات کے کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ رات بھر ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں، اس طرح صبح سحری بھی ملتی ہے۔ تو یوں یہ کہنا کہ یہاں پر کچھ چیزیں نہیں ملیں گی تو غلط ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے، سحر و افطار کا پورا انتظام موجود ہوتا ہے۔ یہ مری کا وہ حصہ ہے کہ جو کہ عموماً آپ کو نہیں لوگ دکھاتے ہیں، ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور یہ میں شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر رئیس عباسی صاحب کا، ان کے توسط سے ہم یہ آپ کو سین دکھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پتہ نہیں اس وقت کون لوگ جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے ہیں، میں جاگ رہا تھا، میری نظر میں یہ کلپ آیا تو میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں، اور اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ژالہ باری ہو رہی تھی اور ابھی کڑاکے دار دھوپ نکل آئی ہے، اور اس دھوپ نے اس موسم کو ایک یادگار سا بنا دیا ہے، اور وہاں موجود جو مقامی لوگ ہیں وہ تو عادی ہیں اس موسم کے، لیکن جو ٹورسٹ حضرات تھے اور میرے جیسے لوگ تھے ان کے لیے واقعی یہ حیرت کا سما تھا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔